درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسجدوں کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ایسے ہی ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس کے احترام کا بہترین اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہر لمحے کو ذکر الہی میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، اور کوئی بھی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو، اور ہم اس کے کسی بھی لمحے کو فالتو کے کاموں میں صرف نہ کریں۔ اور اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہم روزہ نہیں ہیں تو بھی ہمیں رمضان کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ اوپنلی اور کھلم کھلا اعلانیہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، یہ اس کا احترام ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، آپ کو بیمار ہے یا کوئی پریشانی ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ دوسرے مہینوں میں قضا کر لیں، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اس کا احترام کریں، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت اور نیکیوں کی ایک ایسی فضا قائم کرنی چاہیے، ایسا ماحول برپا کرنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ ہر طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز کے لیے جمع ہو، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آپ کام کر رہے ہیں، کہیں اور ہیں، یا ڈرائیو کر رہے ہیں، یا دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے آفیسز میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، اور جھوٹ سے، مکر و فریب سے، ان چیزوں سے بچیں۔ جو آپ کے مسلمان امپلائیز ہیں، آپ ان کے کاموں میں تخفیف کر دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔ یہ اس طرح کا اگر ماحول برپا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر چہار جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے رمضان کو گزار لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان رسالت کے ذریعے جو وعدہ فرمایا ہے وہ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی آخری رات کو میری امت کو بخش دیتا ہے، میری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اہی لیلۃ القدر، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے جس رات اللہ سبحانہ و تعالی امت کی مغفرت فرما دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضی عملہ، نہیں بلکہ تمہیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے، اپنا کام پورا کر لیتا ہے، تو اس کو پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ ایسے ہی بندے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان لیتے ہیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں پورا مہینہ گزار لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو مکمل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جو ان کی مغفرت اور بخشش کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جس طرح ہم جوش جذبے کے ساتھ اور پوری انرجی کے ساتھ رمضان کی ابتدا کرتے ہیں، ایسے ہی جوش اور جذبے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیں رمضان کی انتہا بھی کرنی چاہیے، تبھی جا کر کے ہوگا کہ مزدور نے اپنا پورا کام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ابتدا تو بڑی ہی جذبے کے ساتھ ہم نے کی ہے، شروعات بڑی جذبے کے ساتھ کی ہے، لیکن کچھ دن گزرے نہیں کہ پھر ہمارے اندر سستی آ جائے، لیزینس آ جائے، ہم نمازوں کی پابندی کو چھوڑ دیں، تراویح کی نمازیں ہم سے چھوٹنے لگیں۔ تو اس طرح سے یہ پوری مزدوری نہیں ہوئی، اس طرح سے کام پورا نہیں ہوگا، بلکہ جس جذبے کے ساتھ آپ نے شروعات کی ہے اسی جذبے کے ساتھ آپ اس کا دی اینڈ بھی کریں، تب جا کر کے یہ ہوگا کہ نہیں، آپ نے کام پورا کیا ہے، اب اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو پورا دیا جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کا خوب احترام کرنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ مغفرت اور بخشش کا تعلق یہ صرف آخرت سے ہے، یہاں اس کا کیا تعلق؟
ایسا نہیں ہے۔ مغفرت اور بخشش کا تعلق صرف آخرت سے ہی نہیں، دنیا سے بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اکثر الجھنیں اور پریشانیاں یہ ہمارے گناہوں اور کردار اور کیریکٹر کی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بخش دے اور آپ گناہوں سے باز آ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آپ کو صحت، رزق میں فراخی یعنی رزق میں برکت، اور سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی تمام طرح کی پریشانیاں اور الجھنیں، اور اس کے علاوہ وقار، سکون، اطمینان، چین، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر گناہ نہیں ہے تو یہ ساری الجھنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بخشش اور مغفرت کا تعلق اور اس کا فائدہ صرف آخرت سے نہیں، دنیا سے بھی ہے۔ تو ہمیشہ ہی ہمیں مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس مہینے کا خوب احترام کیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔